الفاتحة إلى حضرة سيدنا مولانا حبيبنا شفيعنا قرة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم إلى روح جميع وعلى كل من الصحابة وسائر الصالحين. ثم إلى روح سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي سائر أصحاب رسول الله أجمعين. ثم إلى روح الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة الرضا غير أزواج رسول الله أجمعين. ثم إلى الإمام الحسن والإمام الحسين وجميع ذرياتهما. ثم إلى رشيدنا حسن بنت الحسن الأنور. ثم إلى روح سيدنا علي زين العابدين سيدنا محمد الباقر سيدنا جعفر الصادق سيدنا علي الراشد إخواني الجميع. ثم إلى رسولنا المهاجرين الله أحمد بن عيسى سيد الفقير المقدم محمد بن علي بعدري. ثم إلى روح المقدم الثاني سيدنا عبد الرحمن السقاف بن محمد بعدوي. ثم إلى رسولنا عمر المخضر وإخوانه الجميع. ثم إلى روحي الحبيب عبد الله بن أبي بكر أبو بكر بن عبد الله بن أهل عمر بن الرحمن الطوشي علي بارس. الحبيب عبد الله بن علي الحداد في أحمد بن زين الحبشي في سلسلة طريقة السادة العلوية خصوصا إلى الشيخ نزمات الأستاذ الإمام الحافظ المسند الدكتور عبد الله بن عبد القادر بالفقيه. وإلى رؤيتنا الإمام الحبر الحبيب عبد القادر بن أحمد بالفقيه. ثم إلى الحباب الشريف المعاني الحباب الشريف فاطمة والحباب فاطمة الحباب عفيفة بنت إسماعيل والحباب عائشة عرفان ومن الحبيب محمد بن عبد القادر بالفقيه. ومن أول كلون منهم في ترتيبهم. ثم إلى ربنا وبينكم أمهاتنا وأمهاتكم إلى سيدنا آدم عليه السلام. ثم إلى رشينا بسيدنا بن شنابي بن شعب وبيت الكريم وفضلنا بسيد السنة سيما الشريم والتريدي. ثم إلى رشينا سيد السنة وزالنا بالشافي معي من سائر علماء وأولياء أهل السنة والجماعة أجمعين. ثم إلى الناظم والشارع وسلسلتهم. ثم إلى الحبيب حسين بن أبي بكر عيد رسول عبد الله بن محسن العطاس والحبيب محمد عبد الرحمن السقاف محمد الحلال الحبيب أحمد بن عبد الله صالح بن مسلم الحامد البوسعي جدهم الشيخ أبو بكر بن سالم. ثم يرمون إسماعيل الجيلاني والحبيب نوح الحبشي. ثم الحبيب أبو بكر محمد السقاف الحبيب أبو بكر بن عبد الله العطاس. ثم إلى روح بعد بها شمس بن الحبيب حسين والحبيب جعفر بن شيخان بن حمد بن سروان في خليل بن كلان سيد سفتان وبشيخ وتوقتين بعد يسقف بنابو وسليم وفريم على سلسلتهم أجمعين. ثم إلى رسول الله الأولياء سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني سيدي أحمد كبير الرفاعي سيدي إبراهيم الدسوقي سيدي أحمد البروي سيدي النقشبندي ساري أقطاب الأوتاد والأنجاب والأبلال والأغواث والأفراد والنوم وأهل درب ورجال الوقت الأعظم وأهل سلسلتهم أجمعين والسودان في الولاية خلفائهم. ما إلى رجل ولي وولية المشارق الأرضين المغارب الصغير والكبير ذكر وأنثى من سمجين والسلام في الولاية خلفائهم وأهل سلسلتهم. ثم إلى رسول الله الأولى مولانا شريف الآية الله مولانا رحمة الله بن مولانا ملك إبراهيم مولانا كير مولانا بنا مولانا درجات مولانا كرجو مولانا البدر مولانا شيخ بكر مولانا جماعة الكبرى مولانا إبراهيم السمرقندي مولانا مغربي مولانا سيدة فاطمة بنت ميمون جميع متقدمين ولاية سنصر في الولاية وخلفائهم وأهل سلسلتهم أجمعين. ثم إلى مولانا عسر البندن بن مولانا يوسف بسند جمال في بندن ثم إلى شيخنا أبو يحيى الشيخ بن جمال في ثم إلى جميع الكفية الشرقية والوسطى والغربية ووسوى في آسيا في نسنتارا في الكون في جميع بقاع الأرض. ثم إلى جميع أولئك أنبياء رسل وملائكة جميعا تعالوا بأسمائهم ومقاماتهم أينما كانوا حلت أرواحهم. أن الله ينفعني والأحباب وإياكم بركاتهم وسرور من ورم ومن نفاد في الدنيا والآخرة على الدوام بلا محنة دنيا وأخرى بن تسل القلوب الغالب فسر كل المطالب سيدنا محمد سيدنا علي بن أبي طالب
وكافة ذلك بالسبيل المالك بنية الفتوح المنوح والرصوص للقلب والجسد والرتبة النصون والتعلم والتعليم والتذكر والتذكر النفع والاندفاع لفائدة الاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء إلى الهدى لله الخير ابتغاء مرضات القرب والثواب وحسن الخاتم واللطف والعافية وصلاح العاقبة وبنية أن الله تعالى يدركني وإياكم ليلة القدر في هذا الشر بقيت أعمالنا من شهر رمضان ظرفا تاما كاملا عاما فلطفا وعافية بلا محنة دنيا وأخرى وما الأرمنة لهم الترتيب دائما وما الأرمنة تنبينا خاصة من أولياء الأنبياء خصوصا سن الحضر الصغير الرحمن وعلي وعلي الرحمن وأيوب التنابي من علينا بالمنطق وما لا صحبت ما لا وجمع ذلك هذا شمر محرم الشرب شنع علينا في شنع علينا شنع ما جميع الحسن صلى الله عليه وسلم ما لا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تعجل جميع صلوات أهل محبته وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سلاما يعدل سلامهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعني وإياكم بما فيه من الأسرار والأنوار والمواهب في الدارين آمين. Abuhu ayahnya Nabi Abdullah Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf yantasib bernasab. Jadi nasabnya Rasul sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Wa ummuhu ibu suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidah Aminah binti Wahab Az-Zuhriyah. Arda'ahu menyusui Nabi Sayyidah Halimah As-Sa'diyah. Ini harus dihafal ya. Minimal seperti ini hafalnya. Abuhu Abdullah Abdul Muttalib wa Hashimun Abdul Manafin yantasib wa ummuhu Aminatu Az-Zuhriyah arda'ahu Halimatu As-Sa'diyah. Mauliduhu tempat lahirnya Nabi di Makkah, di kota Makkah. Al-Aminah yang aman. Ini begini, ini wajib deh ini. Harus tahu bahwa wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkah, wafatnya di Madinah. Padahal seperti biasa-biasa saja, tapi ini hukumnya wajib. Artinya kalau wajib dilakukan dapat pahala.
ditinggalkan mendapat dosa. Saya ulangi, jadi Anda hafal, tahu bahwa Nabi Muhammad SAW lahir di Makkah, wafat di Madinah. Anda tahu ini dapat pahala wajib, bukan pahala sunnah. Sebab di sini diterangkan di syarah, yajibu ala kulli mukallafin an ya'taqida anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wulida bi Makkah wa ursila fiha wa tuwaffiya bil Madinah wa dufina fiha. Ini i'tiqad yang wajib. Anda tahu dapat pahala, tidak tahu dapat dosa. Wajib bagi setiap orang yang akil baligh i'tiqad bahwa Nabi Muhammad SAW dilahirkan di Makkah, diangkat menjadi utusan Allah di Makkah, wafat di Madinah, dan dimakamkan di Madinah. Terus tadi nasab bagaimana? Wajib. Wajib juga. Yajibu yakni wajib ala kulli mukallafin, bagi setiap aqil baligh, ma'rifata nasabihi sallallahu alaihi wasallam, mengetahui nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari arah ayah sampai Sayyidina Adnan, dan dari ayah ibu sampai Sayyidina Kilab. Wafatuhu, wafatnya Nabi di kota suci Madinah. Yang disebut Taibah, kota yang baik. Atamma qabla al-wahyi 40 wa umruhu bajawaza 60. Artinya ketika wahyu didapat oleh Nabi Muhammad SAW, beliau telah sempurna umur 40 tahun. Angka 40 lagi ya, 40 tahun. Diterangkan oleh para ulama, angka 40 adalah angka tamkin. Jadi kalau untuk orang biasa ini, orang biasa, saya tidak bicara Nabi ini ya, orang biasa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Asy-syababu syu'batun minal junun." Masa muda adalah cabang dari kegilaan. Saya mendapat keterangan dari masyayikhuna kalau usia 20 itu bidayatut tamkin, baru mulai. 20 tahun itu baru mulai tamkin. Tamamut tamkin 40. Sempurna usia tamkin 40. Saya pernah bertanya ke Syekhuna Al-Habib Al-Arif Billah Ahmad bin Abdullah Al-Abtas Ben Hill, Jakarta, ketika saya berziarah, awal saya berziarah, mula-mula saya berziarah kepada beliau. Panjang lebar beliau menerangkan tentang usia tamkin, di antaranya yang saya catat, alhamdulillah masih ada catatannya dan saya ingat.
manusia itu kalau sudah 40, kalau dia baik sampai mati. Kalau dia buruk sampai mati. Artinya tamkin. Karena itu kata beliau, Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul ketika usia beliau genap 40 tahun. Atau kama qala. Riwayat ini ketika saya sampaikan ke ba'dul ulama waktu kita mudzakarah, dijawab oleh beliau-beliau itu ghaliban. Kalamul Habib Ahmad bin Abdullah ini sahih, tapi ghaliban. Kebanyakan orang ketika usia 40 seperti itu. Tapi ada, tidak ghalib ini, ada orang-orang yang berubah menjadi baik di atas 40 ada. Tapi ya jarang, ghalibnya itu mulai tamkin 40. Sayyidina Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Fiqih juga meriwayatkan bahwa ada ba'du ahli hadis yang baru memulai belajar hadis ketika usianya sudah di atas 80 atau 90 tahun. Fa asbah imaman katanya. Orang ini belajar, betul-betul belajar sampai mengerti hadis, mengerti isnad, sampai menjadi imam. Tapi ini jarang terjadi. Nah, kita juga tahu Al-Habib Al-Imam Al-Qutb Husain bin Abi Bakar Al-Idrus yang selalu kita bacakan Fatihah untuk mendapat barakah beliau. Tawalla al-Qutbiyah al-Qawthiyah. Beliau menjadi Qutbul Qawth, sekelas dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan meninggal sebelum usia 40. Artinya beliau bukan tamkin lagi, sudah jadi Qutbul Qawth qabla al-40. Dan beberapa wali-wali besar yang tidak sampai 40 tahun tapi sudah mendapatkan wilayah kubra. Hanya jarang, rata-rata ya di atas 40. Wa umruhu, dan umur Nabi Muhammad SAW ketika wafat gejawaz as-sittin, melewati 80. Kalau lahirnya Nabi ma'ruf ya, 12 Rabiul Awal. Sama dengan lahirnya Sayyidina Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Fiqih. Nabi Muhammad lahir tanggal 12, Sayyidina Maulana Al-Walid juga lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Di Nurul Dhalam, ay was-sahihu alladhi alaihi al-jumhur annahu sallallahu alaihi wasallam bu'itha inda istikmali 40 min ghairi ziyadatin wala nagas. Artinya pas 40. Itu menurut jumhurul ulama. Mayoritas para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah berpendapat bahwa diangkatnya Nabi besar Muhammad SAW sebagai utusan ketika sempurna 40 pas, tidak lebih tidak kurang. Jumhurul ulama, ada beberapa khilaf, tidak usah saya baca, tapi jumhurul ulama berpendapat seperti itu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Wafatnya 60 tahun. Tidak lama ya. Tidak lama. Nabi Muhammad SAW membawa risalah tidak lama. Tapi
tidak lamanya Nabi Muhammad SAW itu melebihi tahun-tahun yang sangat lama yang dialami para anbiya mursalin yang lain di dalam berdakwah, di dalam membawa la ilaha illallah. Jadi Nabi itu tidak hanya beliau mendapatkan Lailatul Qadar, tidak hanya beliau mendapatkan Lailatul Qadar untuk umat beliau, tetapi dakwahnya Nabi juga Layalil Qadar. Hanya 23 tahun kurang lebih bisa membandingi ratusan tahun, bahkan ada yang hampir sampai 1000 tahun, bahkan mungkin, saya tidak tahu, sebab wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa, barangkali ada nabi-nabi yang sampai ribuan tahun, wallahu a'lam ma nadri. Yang jelas saya tahu sampai ribuan tahun hanya Nabi Khadir, Nabi Ilyas, Nabi Idris. Tapi kita tidak berani kata memutuskan hanya itu, wallahu a'lam. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, apalagi wa ma utitu minar riwayah, wa ma utitu minal ilmi saja illa qalila. Kalian tidak diberi ilmu kecuali sedikit, wallahu a'lam. Yang pasti 23 tahun dakwatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 23 tahun membawanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah, melebihi keberhasilannya, pahalanya, fadailnya daripada tahun-tahun zawatil adad yang sangat lama yang dialami oleh ikhwanuhu, saudara-saudara Nabi, minal anbiya'i wal mursalin, dari para nabi dan para rasul, sallallahu alaihi wa baraka wa sallama. Wa sab'atun auladuhu faminhum thalathatun min adh-dhukuri tufhamu. Wa sab'atun, dan 7 putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thalathatun min adh-dhukur, 3 laki-laki, tufhamu, difaham. 1 Sayyiduna Qasim, makanya Nabi disebut Abul Qasim, bapaknya Qasim. Kedua, Sayyiduna Abdullah yang bergelar At-Tayyib dan At-Tahir. Sayyidina Abdullah At-Tayyib dengan Sayyidina Abdullah At-Tahir ini orang satu. Bidaini, dengan 2 gelar ini, Sayyid Abdullah yulagabu, diberi lagab. Yang ketiga, Sayyid Ibrahim, Sayyidina Ibrahim. Sayyidina Ibrahim ini beda ibu dengan Sayyidina Abdullah dan Sayyidina Qasim. Fa ummuhu, ibu Sayyid Ibrahim, Sayyidah Maryah Al-Qibtiyah, dari bangsa Qibti, radhiyallahu ta'ala anha wa an sa'iri azwaji Rasulillah ajma'in, wa radhiyallahu ta'ala an auladi Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa an banati Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa nafa'ani wa iyyakum wal ahbab min barakatihim wa asrarihim wa mawahibihim ala ad-dawam bila mihnah dunyan wa akhirah. Kalau kita pikir ya,
Habib saja, habaib, syarifah, cucu-cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah seperti itu. Asrar beliau itu. Kita lihat Habib Husin Luar Batang, Abdullah bin Muhsin Attar, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Sayyidi Ahmad Al-Badawi dan lain-lain. Itu cucu-cucu Nabi yang membawa asrar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini apalagi ini anak langsung itu. Sayyidina Qasim, Sayyidina Abdullah, Sayyidina Ibrahim. Langsung anak. Seperti apa barokah beliau itu apabila kita bertawassul. Ini bisa ditawasuli, jangan dikira tidak bisa. Auladun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, saya meminta kepadamu bijahi Sayyidina Qasim. Ya Allah, as'aluka bijahi Sayyidina Abdullah At-Tahir. As'aluka bijahi Sayyidina Ibrahim, abna'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini putra-putra yang suci. Saya menemukan di beberapa daerah itu ada wali-wali yang kecil. Di Indramayu saja yang saya tahu, kalau saya tidak salah ingat ada 2. 3 malah, 3, ada 3 itu. Yang insya Allah riwayatnya beliau itu meninggal gablal bulu sebelum balik. Itu saja kalau diziarahi dan ditawasuli, Allah Ta'ala memberikan ijabah. Itu 1. Terus daerah mana lagi itu? Ini yang saya ingat 2 yang saya ingat 2. Fakis, kiaskan, iktibar, apalagi ini. Sadatuna Qasim wa Abdullah wa Ibrahim. Silakan Anda mencoba bertawassul kepada haula'i sadah di dalam hajat Anda, abna'u Sayyidina wa Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya yakinnya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusan-urusan Anda karena bertawassul dengan putra suci baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan saya, Anda dan siapapun yang mendengarkan suara saya ini dijaga dari su'ul adab, dijaga dari su'ul khawatir kepada auladun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada zurriyatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada khulafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sadatuna al-ashab, kepada sadatuna ahlul bait dan semua manusia-manusia, lebih-lebih al-anbiya wal mursalin, karena kita bashar, mahadul khata' wan nisyan, terkadang lupa, apalagi hati tidak bisa dijaga, terlintas su'ul adab kepada orang-orang yang ternyata dicintai Allah, ternyata dihargai Allah, ternyata dimuliakan Allah. Kalau kita su'ul adab dengan mereka, sama saja kita mengibarkan bendera perang dengan hadratullah Azza wa Jal, dan siapa yang bisa menang berperang dengan Tuhan. Nasallallahu as-salamah wal afiyah. Nasallallahu as-salamah wal afiyah. Nasallallahu as-salamah wal afiyah wal hifdz min su'il adab wal hifdz min su'il khawatir bi haula'il ahbab bijahihim wa bijahi man lahu jahud indak wa bijahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وإلى حضرة النبي الفاتح.